اچھا، اب سوال کرنے کے بارے میں نے ایک حدیث پڑھی تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اتنا آنیسٹلی ڈر لگتا ہے کئی دفعہ کہ اتنی کلیئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں ہمیں بتا دی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم جب سوال کسی سے کرتے ہیں نا تو فرمایا کہ صرف 3 حالتوں میں سوال کرنا جائز ہے. اب کسی سے جب کوئی مدد مانگنے کے لیے بیسیکلی سوال کرتے ہیں، نمبر 1 وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص مقروض ہو اس وقت وہ سوال کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ جس کے اوپر قرض ہوگا نا اس کا جنازہ بھی رسول اللہ نہیں پڑھتے. 3 دور رسول اللہ پہ آئے تھے. پہلا دور تھا جب یہ مدینہ میں ابھی آتے ہیں تو رسول اللہ جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. سیکنڈ جو دور تھا اس میں یہ تھا کہ اب مسلمانوں کے حالات تھوڑے بہتر ہو گئے تھے تو کوئی اور اگر یہ کہتا تھا کہ ہم اس کا قرض ادا کر دیں گے تو رسول اللہ جب وہ کنفرم کر لیتے تھے پھر جنازہ پڑھاتے تھے. تیسرا دور وہ تھا جب خیبر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کافی مال تھا تو رسول اللہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اس کا کوئی قرض ہے تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا لیکن اس کی وراثت جو ہے وہ اس کے وارثوں میں ہی تقسیم ہوگی. اتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے نا اسے زندگی میں کوشش کریں کہ چکا دیں، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ سوال ایک ہی صورت میں اگر قرض ہے تو اس کے لیے آپ کر سکتے ہیں کسی سے سوال. نمبر 2 ایسا شخص جس کا تمام مال کسی آفت میں ختم ہو گیا ہو، ضائع ہو گیا ہو. جیسے آفت آ جاتی، زلزلہ آ جاتا ہے یا طوفان آ گیا یا کوئی ایسا کہ گھر بار تباہ ہو گیا، کاروبار تباہ ہو گیا، اچانک سب کچھ ختم ہو گیا تو اس وقت وہ کسی سے مدد کے لیے سوال کرے. نمبر 3 ایسا شخص جو فاقے سے ہو اور تین عقل مند لوگ، مطلب اس جگہ کے 3 لوگ اس کی گواہی دیں کہ اس کے یہ حالات. کتنا بڑی بات، اس وقت یہ سوال کر سکتا ہے. اس کے علاوہ جو شخص سوال کر کے کھائے گا وہ حرام کھائے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے جی.